4 ہجری میں غزوۃ ذات الرقا ایک غزوہ پیش آیا. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ چند لوگ آپ کے مقابلے میں نکلے. آپ علیہ السلام نکلے صحابہ کو لے کر اور چلتے چلے اتنا چلے ہیں کہ پیر پھٹ گئے صحابہ کے, تو پٹیاں باندھی پیروں پر. تو اس لیے اس غزوے کا نام پڑ گیا, اس سفر کا نام پڑ گیا پٹیوں والا سفر. آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کے چلے اور وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی. واپسی ہوئی غزوۃ ذات الرقا سے تو ایک واقعہ پیش آیا جو مشہور ہے. آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت پر لٹکا کر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. آپ کو آنکھ لگی تو ایک وہاں سے کافر جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے, آپ اکیلے ہیں, آرام کر رہے ہیں, تلوار اوپر لگی ہوئی ہے. تو وہ قریب آیا, تلوار لے لیا اس نے اور تلوار نکالی. آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا اب تمہیں مجھ سے؟ آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ. تو اس لفظ سے کانپ گیا وہ اور تلوار نیچے گر گئی. تو آپ علیہ السلام نے فوری اٹھایا اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو رحیم ہیں, کریم ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا. تو آپ نے یہ سکھایا ہے, ایک سبق دیا ہے, ایک میسج دیا ہے کہ جو بدخواہی کرے ہمارے حق میں, جو غلط سوچے, ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے, ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے. یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں میسج دیا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے غزوہ ذات الرقا کے بعد, غزوۃ ذات الرقا کے بعد شعبان سن 4 ہجری کے اندر ایک سفر اور کیا آپ علیہ السلام نے, کیونکہ 1 سال پہلے بدر ہوا تھا, غزوہ بدر. تو وہاں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال شعبان میں اسی جگہ مسلمانوں کی اور یہ مکہ کے کافروں کی دوبارہ لڑائی ہوگی. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو لے کر وہ بدر کے مقام پہ پہنچے. راستے میں اچھا ایک کفار مکہ کی ہمت نہیں تھی اب مقابلہ کرنے کی, تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا, ایک آدمی کو پیسے دیے, نعیم بن مسعود نامی آدمی تھا, اس کو پیسے دیے اور کہا کہ دیکھو جاؤ جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ. مسلمان راستے میں تھے, اس نے آگے کہا کہ کفار مکہ بڑی شان و شوکت سے نکلے ہیں, اگر تم آج مقابلہ کرو گے تو ہار جاؤ گے, اس لیے تم مت نکلو مدینہ سے, مدینہ واپس چلے جاؤ. تو صحابہ نے پرجوش ہو کے کہا اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ہم اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے بلکہ ہم مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا, اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی, اس لیے ہم مقابلہ کریں گے. آپ علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو لے کر وہ بدر کی جگہ پر پہنچے جہاں پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی, اور وہاں پر تقریباً 14-15 دن آپ کا قیام رہا, لیکن کفار مکہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ آ کر آپ سے مقابلہ کرے. تو آپ علیہ السلام نے اس قیام کے درمیان میں صحابہ کے درمیان میں بہت سارے خطبات بھی دیے ہیں, اور پھر واپسی آپ علیہ السلام کی ہوئی بغیر کسی لڑائی کے. اسی طرح سن 4 ہجری کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے, جو آپ علیہ السلام سے بڑے مشابہ تھے اور بڑی محبت آپ علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے. وہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے. اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ 6 سال کی عمر میں سن 4 ہجری میں وہ انتقال کر گئے ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے سن 4 ہجری کے اندر. اسی طرح آپ علیہ السلام نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں ہے, اس لیے تم یہودیوں کی زبان سیکھو. تو انہوں نے سن 4 ہجری میں 17 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی. اس سے ہمیں ایک میسج مل رہا ہے کہ بچوں کے اندر بڑی طاقت ہے, آج بھی بڑا دماغ ہے ان کے پاس, بڑے انٹیلیجنٹس ہیں آج کل کے بچے. اس لیے آپ ان کو ٹاسک دیں, ان کو آپ بتائیں کہ یہ تمہیں سیکھنا ہے, وہ سیکھ کے دکھا دیں گے چند دن میں, وہ سیکھ کے دکھا دیں گے. جیسے آپ علیہ السلام نے زید بن ثابت, یہ بھی بچے تھے, ان کو حکم دیا کہ سیکھو, 17 دن میں انہوں نے زبان سیکھ لی. آج بھی بچے 17 دن میں قرآن سیکھ سکتے ہیں, کیا مشکل ہے؟ لیکن آپ ان کو ٹاسک دیں, ان کو ایک آپ ہدف دیں, ایک نشانہ دیں
یہ اس واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اسی طرح مشہور قول کے مطابق اسی سال پردے کا حکم بھی نازل ہوا ہے۔ تو یہ سارے واقعات سن 4 ہجری میں ہوئے ہیں، یعنی ہجرت کا 4تھا سال، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے واقعات ہوئے، اور ان سارے واقعات سے، ساری چیزوں سے ہمیں ایک یہ میسج مل رہا ہے کہ نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور جو چیزیں اپنے اندر نئی ہیں، کمی ہے، اس کو سیرت سن کر سمجھ کر اپنی اس کمی کو دور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سننے اور سمجھنے دونوں کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔